Allahu 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 Allah। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपका भाई अबू बकर हयात आपकी खिदमत में हाज़िर है, और मैं बहुत ज़्यादा अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक कहता हूँ। और आप बड़ी धूमधाम के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे और अपने अहल व अयाल के साथ माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला हम सब को ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए कि ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी हम सब की ईद बन जाए। तो मैं आज चंद एक टॉपिक की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि इन बातों का न पता होने की वजह से बाज़ दफ़ा न चाहते हुए हम अपने पाँव पर इतनी बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियाँ मार लेते हैं कि हमारी यह ईदें मातम में तब्दील हो जाती हैं। तो एक तो इस बात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप हज़रात से सबसे पहले जो दरख्वास्त करूँगा, ईद के दिनों में हम सब का फ़रीज़ा है कि हम अपने बुज़ुर्गों को जो इस दुनिया से जा चुके हैं हम उनको याद रखें, क्योंकि वो दिन थे जब हम छोटे थे और बड़ी धूमधाम के साथ हम उनके साथ ईद मनाया करते थे। और हमारी ईद के वही दिन थे, वही कीमती लम्हात थे जो हम अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपनी बुज़ुर्ग औरतों के साथ गुजारा करते थे। और कुछ न होने के बावजूद भी वो हमें ईद की खुशियों में किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने देते थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, वो हमारे बुज़ुर्ग जो तेज़ बारिश के बाद हमें बिजली के खौफ से, बिजली के डरने के खौफ से हमें अपनी सीने से लगा लिया करते थे, आज बिजली चमकती है तो हमें उनको याद रखना चाहिए। सबसे पहले ईद के दिन हमें अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाना चाहिए, उनकी कब्रों की सफाई करनी चाहिए, उनकी कब्रों पे बैठकर कुछ पढ़ना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। यकीन जानिए ये वो लम्हात होते हैं जो हर इंसान को देने पड़ते हैं। ये वो दिन हैं जो हमने भी कभी देने हैं। आज हमारी ईद है तो कल ये ईद ऐसे गम में बदलेगी जिसके बाद कभी खुशी नहीं आएगी, वो खुशी कि जिस खुशी के साथ हम दुनिया में आकर ईद मनाएंगे। इसी के ऊपर मैंने गुफ्तगू करनी है कि बाज़ मेरे दोस्त बड़ी धूमधाम के साथ देखें, ज़िंदगी में चंद मौके ऐसे होते हैं जिन मौक़ों के ऊपर हमें गुस्सा से बहुत परहेज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मस्जिद के अंदर गुस्सा करने से गुरेज़ करना चाहिए। ये वो मौके हैं जिनके अंदर गुस्सा करने से अगर हम गुरेज़ कर लें, यही वो लम्हात होते हैं कि दुनिया से जाने के बाद इंसान का नाम बहुत ऊंचा करके रखते हैं। मस्जिद के अंदर गुस्सा करने से गुरेज़ करना चाहिए, जनाजा के साथ गुस्सा करने से गुरेज़ करना चाहिए, बाज़ार के अंदर गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी गमी या खुशी के मजलिस के अंदर गुस्सा नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा किसी ऐसे इंसान के सामने जिसके साथ आपकी मुलाकात पहली दफ़ा हो रही है उसके सामने गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये बहुत अजीब लम्हात होते हैं कि ईद की खुशियों के अंदर भी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ कितना हम खर्चा कर डालते हैं, ये भी लाओ वो भी लाओ। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं और किसी की छोटी सी बात नागवार गुजरने की वजह से हम उस खुशी को गमी के अंदर तब्दील करके रख देते हैं। अगर किसी गमी के अंदर हम गुस्सा करें तो उससे लोग यूँ समझेंगे या ये इस इंसान ने कभी गम देखे नहीं है या हमारे गम में ये शरीक नहीं है, इसलिए। और बाज़ार के अंदर इंसान अगर गुस्सा करे तो लोगों के सामने तमाशा बन जाता है, और लोगों को ऐसे ही तमाशों की ज़रूरत होती है। बाज़ार हो, गमी हो, खुशी हो, या किसी भी मातम का मौका हो, मस्जिद हो, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ हुजूम हो और लोगों आप गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे तो यकीन जाने आप बहुत अजीम इंसान हैं। इसलिए ईद के मौक़ों पर भी हम सब को चाहिए कि हम अगर किसी की बात नागवार गुज़रे हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। यकीन जाने गुस्से को कंट्रोल करना इन मौक़ों के ऊपर इंसान के बहुत अजीम इंसान होने की दलील है। अगर इन मौक़ों के ऊपर छोटी छोटी बात का आप बतंगड़ बना लेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि बाज़ खुशियाँ ऐसी भी होंगी कि आपकी मौजूदगी, आपकी अदम मौजूदगी, जब आप मौजूद नहीं होंगे तो लोग शुक्र करेंगे कि कोई एक फितना तो टला है। इसलिए इन मौक़ों के ऊपर गुस्से को पी जाया करें। और इस मौके के ऊपर यह भी मैं बात कहूँगा, अगरचे है बहुत कड़वी, लेकिन इन मौक़ों के ऊपर अक्सर हम बच्चों की वजह से लड़ते हैं, अक्सर
عورتوں کی وجہ سے لڑتے ہیں، اور مردوں کے اندر تو برداشت کے مادے ہوتے ہی بہت کم ہے، وہ تو اللہ ہی معافی دے، ہم سب ایک دوسرے کو بہت سمجھتے ہیں، لیکن ان موقعوں پر بچے ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، کوئی بھی ہوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم غصے کو بہت زیادہ کنٹرول کر کے رکھیں۔ اگر غصہ کنٹرول نہ ہو تو غصے کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا حل یہ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور چپ کر کے غصے کے ساتھ کنڈی دروازے کی کھولیں اور باہر ٹپک پڑیں۔ باہر جا کے اگر پھر بھی غصہ کنٹرول نہ ہو تو ایک سب سے بڑا حل یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا سر کسی دیوار پہ دے مارے، اور پھر بھی اگر غصہ کنٹرول نہیں ہوتا تو کوئی چیز اپنے سر میں دے مارے۔ پھر بھی غصہ کنٹرول نہیں ہوتا تو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں، لیکن پھر بھی اگر غصہ کنٹرول نہیں ہوتا اس کو کنٹرول کریں۔ پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر ایک ہی حل ہے کہ جس بندے کے اوپر غصہ آیا ہوا اپنی عزت کو پامال کریں اور جا کے لڑ پڑیں اس کے ساتھ جب لڑ پڑیں گے، حکیم لقمان کی نصیحت ہے، فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں اپنے خاموش رہنے پہ پشیمان نہیں ہوا، جب بھی میں پشیمان ہوا ہوں اپنے بولنے پہ ہی پشیمان ہوا ہوں۔ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ آج عید کی خوشیوں میں ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست اقربا، عزیز و اقربا سب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے۔ اور عید کے دنوں میں سب سے بڑا تحفہ جو ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ جب بھی کوئی سامنے آئے دور سے دیکھتے ہی مسکرا دیا کریں، اور عید کے دنوں کے اندر چاہے کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، ہر ایک کو اس انداز کے اندر ملنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی، یہ میرا دوست، یا یہ میرا اس عید کا آخری مہمان ہے، یا میں ان کا آخری مہمان ہوں۔ کھلے اور وسیع چہرے کے ساتھ ہر ایک کو ملنے کی کوشش کریں۔ اس کا یہ ہوگا اگر کوئی آپ کا مہمان ہوا تو اس کی مہمان نوازی آپ نے بہت اچھے انداز میں کی، عید کے لمحات آپ نے اس کے اندر گزارے اور آپ اس کے بہت اچھے میزبان ثابت ہوئے۔ لیکن اگر آپ ان کے اندر چند دنوں کے مہمان ہیں اور آپ کی آخری عید ہے تو یہ آپ کی مسکراہٹیں آئندہ سال تک آپ کی خوشبو اس ماحول کے اندر آپ کی یادیں رہیں گی، اور آپ کی خوشبو اور آپ کے اخلاق اور آپ کی یہ مسکراہٹ کی خوشبو اس سال تک صرف باقی نہیں رہے گی، بلکہ حسن اخلاق، اچھا انسان، ہنسنے اور کھیلنے والا، غمی اور خوشی کے موقع پر اپنے آپ پہ کنٹرول کر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے ہر ایک کو برداشت کرنے والا، یقین جانیں وہ دنیا سے تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا نام مٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو عید کے دنوں میں میری بہن، میرے بھائی، میرے ماں باپ، آپ کے لیے مؤدبانہ درخواست ہے، خدا کے لیے جب اپنے بہن بھائی اکٹھے ہوں نا سب، تو سب کے سامنے ایک تو ہنس کھیل کر کریں، زیادہ سے زیادہ شغل لگانے کی کوشش کریں تاکہ آپ نہ ہوں تو لوگ آپ کو یاد کریں، اور اگر کسی کو کوئی کڑوی بات لگ جائے خدا کے لیے اس کو برداشت کریں، زیادہ فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا کریں۔ اور ان لمحات کے اندر سب سے جو قیمتی وقت ہوتا ہے، سب سے قیمتی وقت وہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے پاس سارا سال ہمارا ڈیوٹیوں میں اور دائیں بائیں بھاگتے دوڑتے ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے محلے کے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ، ہر ایک کا حق ہے ہم ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کے ساتھ ہنسے کھیلیں، مذاقیں کریں، تاکہ وہ لوگ بہت دیر تک ہمیں یاد رکھیں کہ یار انسانیت اس چیز کو کہتے ہیں، یہ لوگ دنیا کے اندر بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جائیں اور بت بن کے جس طرح وہ کٹوی کے اندر گوشت ہوتا ہے اور دائیں بائیں اس کے آٹا نہیں لگاتے اور کٹوی بالکل منہ بند کر غصے سے بیٹھ گئی ہوتی ہے، سامنے لوگ سارے مسکرا رہے ہیں اور آپ ڈری ہوئی بلی کی طرح ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں آپ ان کے اندر نہیں ہوں گے، آپ کے اٹھنے کے بعد ان کی خوشیاں شروع ہوں گی۔ خدا کے لیے اپنے دل کو وسیع رکھو یار، اپنے دماغ کو وسیع رکھو تاکہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ ہمیں بہت اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں کہ یار بہت اچھا انسان تھا، یار ہنستا کھیلتا رہتا تھا۔ بچوں کی طبیعت اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی، لڑنے کے بعد بچے فوراً جا کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ بچوں کی طبیعت سے سیکھو یار، اتنے بڑے ہو گئے اور اتنی زیادہ لڑائی کرنے کے بعد دوبارہ ملنے کو کتنا تم ناگوار سمجھتے ہو، حالانکہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہوتے کہ ہمارے قبرستان بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لڑائیوں اور فتنوں سے ہم سب کو محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان عید کے لمحات کی خوشیوں کو اچھی طرح آپ کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقربا، محلے کے لوگ، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ملیں، اور عید کے دنوں بالخصوص اپنا دل وسیع رکھیں، ہر ایک کے ساتھ ہنسنے کھیلنے کی کوشش کریں، اور اپنے بزرگوں کی قبروں پہ ضرور حاضری دیں۔ اور جس مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہو نا، آپ کے اٹھنے کے بعد یوں محسوس ہو کہ کوئی کھلا ہوا پھول مرجھا گیا ہے،
تب یقین جانیں آپ کی زندگی بہت عالیشان ہے۔ میری ان باتوں کے اوپر اگر آپ عمل کر لیں، اگر مستقل عمل کر لیں، یقین جانیں بہت ہی کم وقت کے اندر آپ ایک ماحول کے اندر ابھرتا ہوا اور چمکتا ہوا اور کھلتا ہوا پھول ہوں گے۔ لیکن اگر اسی طرح اپنے غصے کو برقرار رکھا اور ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھا نا، انشاءاللہ ہم بھی اپنے ہی مقام پر رہیں گے۔ اللہ حافظ۔